السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي آمين يا رب العالمين. انشاءاللہ آج ہم اپنے جو ویکلی جتنے ہمارے ٹاپکس ہوئے ہیں ان کی ریویژن کرنے جا رہے ہیں. ہمارے جو نواصب المضارع اور الجوازم المضارع ہے وہ کچھ حد تک ریلیٹڈ ٹاپک ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو فعل کے صیغے ہیں ان کو لائٹ کیا جاتا ہے، یعنی ان کی تخفیف کی جاتی ہے. اور وہ کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ فعل سے پہلے کچھ ایسے حروف آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کہ ان کو لائٹ وہ کر دیتے ہیں، ان کے اوپر اثر ڈالتے ہیں. فعل مضارع سے پہلے اگر حروف جوازم المضارع آ جائیں تو وہ اس فعل کے 5 صیغوں کے اعراب کو مجزوم ساکن میں تبدیل کر دیتے ہیں. اور یہ آپ لوگوں نے پہلے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے کہ کون سے پہلے ٹوٹل چارٹ میں سے کون سے ایسے 5 صیغے ہیں جن کو کہ یہ لائٹ کر دیتا ہے. اور کیسے لائٹ کر دیتا ہے کہ اس کے لاسٹ کا جو اعراب ہے وہ ساکن کر دیتا ہے، اس کے اوپر سے کسی قسم کی بھی کوئی حرکت ہٹا کے اس کے اوپر جزم آ جاتی ہے. اور یہ 5 صیغے کون سے، آپ میں سے کون بتائے گا؟ جی عائشہ. لم، لما، لما، لی، لا اور پھر سے بتائیں. لم، لما، لی، سیغے لا. بتائیں نا، سیغے چارٹ کے سیغے بتائیں جن کو یہ لاسٹ سے ساکن کر دیتا ہے. میں مجھے سمجھ نہیں، آپ اس سوال کی سمجھ نہیں آئی مجھے. دیکھو سیغے کس کو کہتے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے؟ یس میم، جو کمپلیٹ ورڈ ہمارے پاس بن جاتا ہے. جی بالکل. اس کی بات کر رہی ہوں کہ اس کے لاسٹ پر کون سے 5 صیغے ہیں جو جزم میں چینج ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس فرض کریں فعلانی ہے تو اس میں لاسٹ سے نون ہٹ جائے گا، لیکن وہ کوئی آپ حرکت نہیں ہٹا رہے، اس پہ تو پورا ورڈ آپ ایک پورا لیٹر اڑا رہے ہیں. تو میں ان صیغوں کی بات کر رہی ہوں جس کو لاسٹ سے جزم کر دیں گے. میم آپ کی آواز کٹ رہی ہے، لیکن آپ کی میم آواز کٹ رہی ہے، لیکن میں کوشش. جی میم بتا. میم جیسے ہمارے پاس آپ کی آواز کٹی مجھے سنائی نہیں دی. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتی ہوں. تو سرانی میں ہم نے نون کو ہٹا دیا تھا اس کو لائٹ کرنے کے لیے، اور آخر میں عائشہ آپ کو میری آواز کلیئر نہیں آ رہی، اس لیے آپ کو کوشچن بھی سمجھ نہیں آیا ہے. جن کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے وہ بتا دیں. میم میں بتاؤں. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغے. بالکل واحد میں ٹھیک، بھی بالکل ٹھیک ہے. جی عائشہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو سہرش کی آواز آئی ہے؟ ابھی سہرش نے بتایا یا نویدہ نے بتایا؟ ٹھیک ہے، آپ کو ان کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. اگر آپ چارٹ سامنے شو کر دیں تو پھر ان کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس 5 صیغے ہیں جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اور یہ کیا چیز بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ پہلے یفعلو تھا،
لیکن لاسٹ پر اب اس کے پیش نہیں رہا لاسٹ پہ، بلکہ اب یہ سکون کے ساتھ یہاں پہ مینشن ہے، مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر، متکلم کے دونوں صیغے۔ یہ پہلے ضمہ کے ساتھ تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب ان کو جوازم مضارع بنایا گیا، یعنی کہ جو جو حروف آئے ہیں پہلے، ان کی وجہ سے ان صیغوں کے اوپر یہ تبدیلی آئی کہ انہوں نے اس کو لاسٹ سے لائٹ کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا مثنیٰ میں آنی ساؤنڈ لاسٹ پر آتی تھی، مگر نون پورے کا پورا یہاں سے ریموو ہو چکا ہے۔ پھر جمع میں ہم نے دیکھا کہ لاسٹ سے بھی جتنے بھی نون ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں، اور جو مؤنث غائب ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم نے تخفیف کا ایک پورا چارٹ ہے یہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے جی فعل نہیں کے بارے میں، اور فعل نہیں سے مراد ایسا فعل ہے جو کہ کسی کو کوئی کام کرنے سے روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا جب کوئی کسی کو روک رہا ہو کہ کسی کا حق نہ مارو، یا پھر تم نہ جاؤ وغیرہ، اب اس کے اندر نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب فعل نہیں بنایا جاتا ہے تو شروع میں لا لگا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہ وہ نیگیٹو سینٹینس بن جاتا ہے، فوربیڈن کے لیے، یعنی پھر کسی کو روکنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کسی کو منع کیا جاتا ہے تو وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، تبھی آپ اس کو منع کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم حاضر کے صیغے ہی استعمال کرتے ہیں اس کے اندر۔ اگر مذکر حاضر کے صیغوں کی بات کریں تو اس کو بھی ہم نے لائٹسٹ کر لینا ہے، یعنی جوازم المضارع بنا لینا ہے، اور اس کے شروع میں لا لگا دینی ہے، تو پھر یہ یعنی نہیں بن جائے گا، فعل نہیں۔ جیسے کہ یہاں ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں۔ تنصرو تنصرو کیسے بدلا ہے؟ لاسٹ سے آپ دیکھیں کہ اس کا پہلے سے جوازم بنایا گیا ہے کہ لاسٹ سے اس کا جو ضمہ ہے وہ ہٹا کے، اور پھر اس کو لا تنصر کیا گیا ہے کہ تم نہ مدد کرو۔ تنصرانی میں دیکھیں آپ، آنی ساؤنڈ میں سے نون ہٹا دیا گیا ہے، نون عربی، اور لا تنصرا بن گیا۔ اس کے بعد اچھا لا تنصرا میں دیکھیں آپ کے جو ماضی ہے، ماضی میں بھی جب آپ دیکھیں کہ نصرا نصرغا لاسٹ پر الف آ رہا ہوتا ہے، تو وہ الف بھی آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اتنا کمپلیکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹلی ہی اتنی سی بات سے سمجھ آ رہا ہے کہ نون ڈراپ کر دیا جائے تو صرف یہ تنصرا رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد تنصرونا میں دیکھیں کہ لاسٹ سے جو نون ہے وہ ہٹا کے الف ریپلیس کر دیا گیا ہے، تو اس طرح سے مذکر حاضر کے صیغے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم مؤنث حاضر کو دیکھیں تو اس کا تنصرو، اس کا ہوتا ہے مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اس میں بھی لا لگا دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی تنصرینا میں سے لاسٹ کا نون ہٹا دیا جائے گا تو لا تنصری ہو جائے گا۔ تنصرانی سے نون ہٹا دیا جائے گا لاسٹ کا تو یہ لا تنصرا ہو جائے گا، اور جو نیکسٹ صیغہ ہے تنصرنا، یہ ایز اٹ از رہے گا۔ اس کے بعد نہیں کی جب بات کرتے ہیں ہم تو اس کا چارٹ بھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو گیا ہے۔ یہ بالکل وہی چیزیں ہیں جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہیں، مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا اس میں۔ جی نیکسٹ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے مضارع کو نفی بنانا ہے تو پھر اس کو ہم ظاہر ہے نفی اور نہیں تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ منع کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ انفارمیشن کی طرح کہہ رہے ہیں، یا پھر یعنی ایک ایڈوائس دے رہے ہیں۔ تو جب اس طرح سے نفی بنایا جائے تو لا تو شروع میں آئے گا ہی، اور جوازم بھی ہوں گے، لیکن اس کے جو صیغے ہوں گے وہ بدل جائیں گے اور وہ غائب کے ہو جائیں گے۔ تو غائب کے صیغوں میں نفی تب بنائی جاتی ہے جب حکمیہ طور پر روکا نہ جا رہا ہو، بلکہ نہیں کرنا چاہیے کہ معنی میں استعمال ہو رہا ہو۔ اس کے اصول بھی بالکل فعل نہیں والے ہی ہیں، بس صیغہ بدل جاتا ہے کہ فاعل جو ہے وہ مذکر اور مؤنث غائب کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
باقی اس کا پیٹرن سیم ہے. آگے اگر ہم دیکھیں اس کو، مؤنث غائب اور مذکر غائب دونوں میں سیم ہے. یہ اس کا چارٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر فعل نہیں کا چارٹ، اس کے اندر غائب کے بھی دونوں سیغے ہیں، اور یہ کس چیز کو شو کر رہے ہیں؟ نفی. اور جو حاضر کے ہیں یہ شو کر رہے ہیں نہیں کو، یعنی جس میں فعل نہیں میں حکمیہ طور پر منع کیا جا رہا ہو اپنے سامنے والے کو، اور اوپر جو دو ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ نہیں کرنا چاہیے، کس سینس میں اس کو بیان کیا جا رہا ہو. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک اور بھی کیٹیگری ہوتی ہے. جی اس کے اندر ہم تخفیف نہیں کرتے. جو ایک اور کیٹیگری ہے اس کے اندر ہم تخفیف ہی نہیں کرتے، یعنی لاسٹ سے اس کو لائٹ نہیں کرتے، بلکہ جنرلی اس کو پورے کا پورا یعنی جو صیغہ ہوتا ہے وہ پورے کا پورا ہی لا کے بعد لگا دیا جاتا ہے. اور تخفیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں کیا خاص چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کریں گے، یا وہ یعنی یہاں پر جیسے دیکھیں ینصرو، لا ینصرو پورے کا پورا ہی لا کے بعد ایڈ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں مدد کریں گے. ینصرانی، لا ینصرانی، وہ نہیں مدد کرتے یا نہیں وہ مدد کریں گے. اور ینصرونا کا بھی ایز اٹ از آیا کہ وہ نہیں کرتے، وہ مدد نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ وہ مدد نہیں کریں گے وغیرہ، اس سینس میں آئے گا یہ. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک تھا جی، یہ کمپلیٹ چارٹ بھی اس کو شو کیا ہوا ہے، یہ آپ کو الحمدللہ پہلے ہی پتہ ہے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے دیکھا تھا جو فرسٹ لائن ہے اس کے اندر جو معروف ہے اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے. یعنی جب فعل معروف کے طور پر استعمال ہو رہا ہو تو فعل ماضی کے کون سا صیغہ ہوتا ہے، فعل مضارع کا کون سا ہوتا ہے، اس کا مصدر کیسا بنے گا، اور یہ کہ اس کا فاعل کا وزن کیا ہوگا. فاعلن کے وزن پر آپ دیکھیں ناصرن بنا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں مصدر سے ہی یہ تمام کی تمام شکلیں نکلتی ہیں. مصدر وہ ہوتا ہے جس سے کہ تمام کی تمام شکلیں نکلتی ہیں آگے. یعنی جو صرف ہوتا ہے وہ سب کا سب اسی سے ہی بنتا ہے، مصدر سے. ایک جیسے آپ دیکھیں فاعل کا بھی نصرتن سے بنا ہوا ہے، نون صاد را سے. اس کا روٹ نکال کے پھر آگے مضارع اور ماضی بنایا جاتا ہے، اس کے فاعل یا مفعول بنائے جاتے ہیں، امر یا نہیں بنایا جاتا ہے. تو مصدر جو ہوتا ہے اس سے باقی شکلیں نکلتی ہیں. جو معروف ہے اس کے بارے میں تو الحمدللہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جیسے ماضی میں دیکھیں فاعلہ کے وزن پر یہاں ناصرہ ہے، اور ینصرو یفعلو کے وزن پر ہے. اور یہ شروع میں پیش یہ مسٹیک ہے، ینصرو اور نصرتن اس کا مصدر ہے، اور ناصرن فاعلن کے وزن پر ہے. اور یہ پہلی لائن یہ بتا رہی ہے کہ فعل ماضی یا فعل مضارع کے ساتھ اگر یعنی فاعل استعمال ہوتا ہے تو وہ ناصرن اس طرح سے وزن پہ استعمال ہو سکتا ہے. کیونکہ معروف کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ معروف کا جو فعل ہوتا ہے اس کے اوپر فاعل ڈائریکٹ اس کے اوپر ایفیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے، یعنی فاعل اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے، کام کرنے والا اس کام کو ڈائریکٹلی یعنی اس کا ایکشن ہوتا ہے وہ. لیکن جب ہم بات کریں مجہول کی تو مجہول میں کام کرنے والا موجود نہیں ہوتا، اس کے اندر آپ یہ اس طرح سے معنی دیتے ہیں کہ کام کیا گیا ہے. اب کیسے کیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے، یہ کس نے فاعل پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سا فاعل ہے. تو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نصیرہ نصارہ کی چینج فارم ہے جو کہ مجہول کو شو کر رہی ہے، اور ینصرو یعنی فعل مضارع کی مجہول فارم ہے، اس کے بعد مصدر ہے. اور کیونکہ مجہول کے ساتھ فاعل نہیں ہوتا تو اس لیے مفعول ان کے وزن پر آگے مفعول کا نون صاد را سے منصورن بنایا ہوا ہے. پھر الامر منہ انصر، اور یہ عنصر کے بارے میں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھا ہے کہ کس طرح سے یعنی ہم نے فعل امر ابھی نہیں دیکھا، فعل نہیں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، والنہی عنہ کو دیکھا ہے. لا تنصر ہم ابھی فعل امر پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ چارٹ شو کریں.
فعل امر مجہول سب دیکھ کے پھر انشاءاللہ لاسٹ پہ یہ چارٹ جو ہے ڈسپلے کیا جائے. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ کمانڈ، کسی کو حکم دینا. فعل امر سے مراد ایسا فعل ہے جو کہ کسی کو حکم یا نصیحت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلا نماز ادا کرو، اب یہ بھی کسی سامنے والے کو ہی کہا جا رہا ہوتا ہے. کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور یہ بھی کسی نہ کسی جو سامنے موجود ہوتا ہے شخص، اسی کو کہا جا رہا ہوتا ہے. جیسے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو. اچھا، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا فارمز ہوتی ہیں اور اس کے اندر کس طرح سے تبدیلی آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی فعل امر بنایا جاتا ہے، آئی تھنک میں نے اس کا چارٹ ابھی نہیں بنایا ہے، بنا لوں گی انشاءاللہ جلدی جیسے وقت ملے گا. ابھی فی الحال آپ وہ ڈسپلے پہ کر دیں کہ کس طرح سے فعل امر بنتا ہے. جی، فعل امر جو ہے وہ اس طرح سے بنے گا کہ آپ اس کے حاضر کے صیغے لیں گے، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے تنصرو ایک مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ہم نے اس کو بالکل اسی پیٹرن پہ جیسے ہم فعل نہیں میں کر رہے تھے کہ لاسٹ سے اس کو جزم دیا تھا. ہم جب حکم دے رہے ہوں گے کہ کچھ منع کرنے کے لیے بھی لاسٹ سے اس کو لائٹ کیا جاتا ہے، اور حکم دینے کے لیے بھی جزم دیا جاتا ہے لاسٹ پر. تو یہ بھی لاسٹ کا جو ضمہ ہے یہ ہٹا دیا جائے گا، اور جو شروع کا تا ہے یہ بھی اتار دیا جائے گا، اس کو بھی ریموو کر دیا جائے گا. اب کیونکہ شروع کا تا ریموو کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے نون جو ہے سکون والا رہ گیا، اور اب اس کو بولا نہیں جا سکتا. نون صاد را پہ نون سکون کے ساتھ آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ اور عربی میں اگر کوئی بھی ایسی سچویشن یا کنڈیشن آ جائے جس میں کہ سٹارٹنگ لیٹر سکون کے ساتھ ہو اور وہ بولنا ممکن ہی نہ ہو رہا ہو، تو اس کے ساتھ ایک اصول ہوتا ہے کہ حمزہ وصل لگا دیا جاتا ہے، یعنی اٹیچ الف اٹیچ کر دیا جاتا ہے. اور کیونکہ جب بھی کسی الف کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کو ہم حمزہ کہہ دیتے ہیں، تو یہاں پر حمزہ اس سے پہلے ایڈ کیا گیا ہے. اور حمزہ کی جو حرکت ہوگی وہ کس کے اکارڈنگ ہوگی؟ میرا سوال ہے یہ. کس کے اکارڈنگ ہونی چاہیے حمزہ کی حرکت؟ آئین کلمے کے، بالکل ٹھیک ہے، آئین کلمے کے مطابق ہونی چاہیے. اب یہاں دیکھیں کہ نون کی جگہ پر فا لگائیں، صاد کی جگہ پر عین، اور را کی جگہ پر لام، تو یہ فا عین لام نون صاد را، تو اس کی صاد عین کی جگہ پر آتا ہے، تو یہ عین کلمہ بن جائے گا. تو عین کلمہ کے اوپر جو حرکت ہے اس کے اکارڈنگلی حمزہ وصل جو ہے اس کی حرکت ہوگی، تو یہاں پر یہ عنصر بن جائے گا. پھر تنصرانی میں بھی دیکھیں سب سے پہلے لاسٹ پہ چینجنگ کریں، تخفیف کر دیں، تو یہ تنصرانی سے تنصرا بن گیا. اب آپ سٹارٹنگ سے تبدیلی کریں، سٹارٹنگ ریموو کر دیں، اور اس کے بعد نون سکون کے ساتھ رہ گیا. اب آپ کو یہاں پر دوبارہ سے حمزہ وصل دینا ہوگا، تو یہ عنصرا بن گیا. اور یہی سب کے سب سچویشن میں ہوگا. ہاں البتہ ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے، جیسے یہاں پر ایک اور ایگزامپل ہے تذہبو. تذہبو میں دیکھیں آپ کہ ہم نے سب سے پہلے تذہبو کو لاسٹ سے لائٹ کیا، تذہبو بن گیا. پھر ہم نے سٹارٹنگ کا تا ہٹایا تو زال سکون کے ساتھ ہب بن گیا. اب زال کو بولنے کے لیے ہم نے سٹارٹنگ پہ حمزہ وصل لگایا تو یہ اذہب بن گیا. تو اگر بے شک عین کلمے پر یہاں پر یعنی ہا پر فتحہ ہے، لیکن فتحہ ہو یا کسرہ ہو، دونوں سچویشن میں زیادہ تر اس سے سٹارٹنگ والے حمزہ وصل پر زیر ہی آتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یا تو ضمہ آئے گی یا پھر کسرہ. یہ دو سچویشن، فتح آ سکتی ہے لیکن وہ ڈفرینٹ کیسز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ثلاثی مجرد میں یہ زیادہ تر اس میں کسرہ ہی آتی ہے. یہ رولز آپ کو کمپلیکس تو نہیں لگے؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ مجھے فعل امر کی سمجھ نہیں آئی ہے، تو کیا اب سمجھ آ گئی ہے؟ مجھے کوئی رسپانس نہیں آ رہا آپ لوگوں کا. کلیئر ہے، ہمیں تو کلیئر ہے، مجھے نہیں پتا کس نے کہا تھا.
ٹھیک ہے الحمدللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مجہول. جی ہم مجہول کو دیکھتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو فعلہ ہے ماضی میں اس میں کیسے تبدیلی کی جائے گی. یعنی سب سے سٹارٹنگ میں ضمہ ایڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو سیکنڈ لیٹر ہوگا اس کے اوپر جو فتحہ ہے وہ کسرہ سے چینج ہو جائے گا اور یہ فعلہ سے فعیلہ بن جائے گا، فعلہ سے فعیلہ بن جائے گا اور فعلو سے فعیلو بن جائے گا. اور اسی طرح سے پوری کی پوری گردان میں سٹارٹنگ میں ضمہ اور سیکنڈ پہ کسرہ لگا کے پوری گردان مجہول بن جاتی ہے. اس کے بعد ہم مضارع پہ دیکھتے ہیں کہ مضارع میں ہم نے دیکھا تھا یفعلو کو، اور جو یفعلو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارٹنگ پر جو ضمہ لگ گیا ہے یہ بھی بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی سٹارٹنگ پہ جو فتحہ تھا وہ ضمہ سے چینج ہو گیا تھا. ہمیشہ مجہول میں سٹارٹنگ پہ مجرد میں ضمہ ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو عین کلمہ ہوتا ہے اس کے اوپر فتحہ ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی ماضی میں کسرہ ہوگی اور مضارع میں فتحہ ہوگی. یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، مذکر غائب میں، مؤنث غائب میں تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، اور اسی طرح سے پوری گردان الحمدللہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ اس طرح سے پوری ہو جائے گی. اب اس امیج کے اوپر آپ آ جائیں. جی اب ہم مجہول بھی کر چکے ہیں اور اب یہ والا پورے کا پورا چارٹ ہم کر چکے ہیں. اس میں اگر کچھ ہمارا رہ گیا تو وہ فاعل اور مفعول کے اوزان رہ گئے اور وہ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا. اس میں الحمدللہ ہم نے، آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرسٹ لائن ہے اس میں معروف ہے، سیکنڈ میں مجہول ہے اور اس کے ساتھ ہی لاسٹ پر مفعول کا وزن بھی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مجہول کیا مفعول کے وزن پر ہے؟ جی میم. جی میم. وزن وہی لگ رہا ہے نا؟ جی میم. نکالیں. میم اس کا روٹ ہوگا نا جیم ہا لام. بالکل ٹھیک ہے، جہل سے. اور یہ اس میں کیونکہ چھپ جاتا ہے نا، جو فاعل ہے وہ واضح نہیں رہتا تو اس وجہ سے اس کو مجہول کہا جاتا ہے. آئی ہوپ. تو بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاسٹ لائن ہے اس میں الامر منہو کے ساتھ اس کا پیٹرن بتایا ہوا ہے. جس بھی یعنی سیغے کو چینج کیا گیا ہے، جس بھی روٹ کو چینج کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد روٹ کیا کہیں گے ہم؟ مصدر کہہ لیں گے. جس مصدر کے مطابق امر بنانا ہے اور جس مصدر کے مطابق نہیں بنانا ہے تو وہ پھر یہاں لاسٹ پر اس کو اس طرح سے آپ نے انشاءاللہ یاد رکھتے ہیں. اب مجھے کوئی ایک اس کو پڑھ کے بتا دے کہ کیسے اس کو پڑھا جائے گا. اقرا آپ پڑھ دیں. میم اس کو ایسے پڑھیں گے نصرہ ینصرو نصرتن. بالکل اسی طرح پڑھیں گے. اچھا میں آپ کو اس کی جگہ پر کوئی اور روٹ دیتی ہوں، آپ مجھے اس کے اوپر اپلائی کر کے بتائیں گے سب لوگ انشاءاللہ ون بائی ون. جی. بلکہ یہ آپ لوگوں نے پریکٹس کیا بھی تھا الحمدللہ. اچھا مجھے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کو مصدر کی سمجھ نہیں آئی، تو کیا آپ کو اب مصدر کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی سب کو سمجھ آ گئی ہے مصدر کی؟ ہم جو ایڈ کرتے ہیں تنوین، ٹھیک ہے، تو یہ تنوین جو ہے یہ ہمیشہ مطلب اس میں دو زبر ہی صرف ہوں گی یا ہم اس میں پیش بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور دیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے؟ پھر سوال کریں. مطلب جس طرح میم یہ ہے نصراتن، ٹھیک ہے، تو کیا کہیں ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ نصراتن مطلب کہ کوئی بھی ایسا ورڈ جس کے ساتھ تین یا تون کے ساتھ بھی آ سکتا ہے مصدر؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چیز بتائی تھی کہ آپ نے جو مصدر ہے نا
ان کو آپ کو یاد ہی کرنا پڑے گا، ان کے پیٹرن ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ان کے آگے جب آپ مجرد ابھی تو مجرد پڑھ رہے ہیں نا، مزید فی میں پڑھیں گے تو بھی ڈفرینٹ ہوں گے. اور آپ نے جیسے کہ مصدر، ہم نے مزید فی میں جو مصدر پڑھے ہیں فعال مصدر، تفعیل، مفاعلۃ، تو اس کے لاسٹ پر تو آپ دیکھیں کہ ضمہ آ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لاسٹ پر جو ہے وہ مصدر میں آپ نے فتحہ ہی دینی ہے، ضمہ بھی آتی ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے افعال مصدر کے اوپر، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا پریزنٹ اور پاسٹ دونوں کی گردان شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ PDF میں، اور باقیوں کی بھی الحمدللہ سب کی تھی میں نے. اور اس کے اندر جو ٹاپ پر چیز لکھی گئی تھی وہ تھا مصدر، افعال مصدر، تفعیل، مفاعلۃ، تفاعل. یہ سب چیزیں کیا چیز شو کر رہی ہے؟ یہ مصدر ہی کو شو کر رہی ہے. ابھی ہم کیونکہ مجرد پڑھ رہے ہیں، ثلاثی مجرد، تو اس میں تھوڑا ڈفرینٹ پیٹرن ہے. لیکن جو مصدر ہے وہ آپ کو خود یاد کرنا پڑے گا، اور وہ ڈفرینٹ پیٹرن پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی میم، الحمدللہ آ گئی سمجھ. اوکے، الحمدللہ. ہمارا آج کا جو تمام ٹاپکس ریوائز ہو گئے ہیں نا ہمارے آج؟ الحمدللہ. اوکے، الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو ثابت قدمی عطا کرے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم اتنا الحمدللہ آگے تک آ گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایڈوانس لیول پر جانے کی اور اس سے زیادہ مزید آگے سیکھنے کی اور ان ڈیپتھ چیزوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس چیز سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم اپنی خواہشات یا اپنی جو یعنی کسی بھی قسم کی کسی بھی وجوہات کی بنا پر، یا ظاہر ہے پرابلمس بھی انسان کی لائف میں آتے ہیں، کسی بھی ریزن سے ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس چیز سے اپنی پناہ میں رکھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس میں مستقل مزاجی عطا فرمائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں جو کہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ کم ہوں. اور ہم بہت تھوڑا وقت لے رہے ہیں اس کے لیے، جسٹ ½ an hour ہوتا ہے، اور ہم ایک ہی ٹاپک کو دیکھتے ہیں. اور اب آگے انشاءاللہ جو ٹاپکس آ رہے ہوں گے ان میں سے کچھ تو ایسے ٹاپکس ہوں گے جو آپ نے ابھی نہیں پڑھے، یعنی میں نے آپ کو ابھی تک نہیں وہ پڑھائے، تو وہ آپ کے لیے نئے ہوں گے. اور اس میں ظاہر ہے آپ ایک تو آپ ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے. آئی نو کچھ لوگ بہت الحمدللہ سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے ظاہر وہ بھاری ہوگا کہ یہ تو بالکل نئی چیزیں آ رہی ہیں، ہمیں اب یہ ان پہ زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو بہرحال اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائیں کہ آپ لوگ اپنی اسائنمنٹس بھی ٹائملی سبمٹ کروا سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.